کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ 2 دن سے نیٹ پرابلم تھا، اس وجہ سے میں کہانی کو پوسٹ نہیں کر پائی، اپلوڈ نہیں کر پائی۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہائی ہینڈسم سیف جو بار میں بیٹھا تھا، خوبصورت مگر بہت بولڈ لڑکی کی آواز پر اسے دیکھا۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، سیف نے اس کا ہاتھ چوما۔ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ نا، ہم ڈانس کرتے ہیں اور بہت کچھ۔ اس لڑکی نے بات ادھوری چھوڑی۔ سیف اس کے بہت کچھ کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وائی نوٹ، سیف کہہ کر اس کے ساتھ اسٹیج پر چلا گیا۔ چلو نا ڈارلنگ، تھوڑی ڈرنک کرتے ہیں۔ وہ لڑکی قدا سے بول کر اسے گلے میں سار بنا گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو کون انکار کر سکتا تھا؟ سیف اس کے ساتھ اب ڈرنک کرنے چلا گیا۔ سیف اسے روم میں لیے جاؤ، کان میں لگی ایئر پیس سے مریم کی آواز گونجی۔ آؤ نا بیبی، ہم روم میں چلتے ہیں، سیف نے بامشکل مسکراتے کہا۔ وہ لڑکی تو صدا کی ہوس پرست فوراً مان گئی۔ سیف اس لڑکی کو روم میں لے آیا۔ اس لڑکی نے اندر آتے ہی سیف کی گال پر رب رکھے۔ پیرالائز، لیکن رب دیکھتے ہی پیرالائز ہو گئی۔ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سیف نے سیدھے ہوئے اپنے چہرے سے زہریلی اسکن کو اتارا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ لڑکی بامشکل بولی۔ ایک تو تم مجھے ببل گم کی طرح چپکی جا رہی تھی، چھپ کری کہیں کی، سیف منہ بنا کر بولا۔ اتنے میں مریم اندر آئی۔ سیف باہر جاؤ، اسے سیف کو باہر جانے کا حکم دیا۔ سیف سر ہلا کر باہر نکلا۔ مریم نے جلدی سے اس کی شرٹ جو پہلے ہی وہ لڑکی کھول چکی تھی، اس کی اندر کی طرف ہاتھ ڈال کر اس پر سے USB نکالی۔ ویسے تو یہ لڑکی ہوتے ہوئے بہت گٹھیا اور منحوس لڑکی ہو، مریم سادہ آواز میں بولی، ساتھ ہی اس لڑکی کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ وہ لڑکی اس کا ایک مکہ نہیں سہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ مریم نے اسے کندھوں پر اٹھایا اور بار کے پیچھے گیٹ سے نکل گئی۔ مریم نے اس لڑکی کی یعنی لیلا کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ سیف سنو بار کی طرف جاؤ، مریم نے حکم دیا۔ سیف اس کے حکم کی تعمیل کرتا بار کی طرف گیا۔ اپنی رائٹ سائڈ پر دیکھو، وہاں سے لیلا کے آدمی کھڑے تم پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، مریم نے کہا۔ سیف نے نامحسوس انداز میں دیکھا۔ مریم بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ سیف تم وہاں سے نکلو اور ایسے نکلنا کہ وہ لوگ بھی تمہارے پیچھے کرنے پر مجبور ہو جائیں، مریم نے سرد آواز میں کہا۔ مریم کی گاڑی پچھلی طرف دکھی، اس لیے اسے کسی نے نہ دیکھا۔ سیف نے ویسے ہی کیا جیسے مریم نے کہا۔ سیف نے اپنی جیب سے اپنا دوسرا فون نکالا اور اسے جان بوجھ کر اپنے کان سے لگایا اور آدمیوں کو گھور کر سر ہلایا، جس کی وجہ سے ان آدمیوں کو لگا کہ سیف ان کے بارے میں کسی سے بات کر رہا ہے۔ سیف فون کان سے لگائے باہر نکلا اور وہ آدمی بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ سیف تیز تیز قدم اٹھا اور 10 قدم کی دوری پر ایک میرا ہاؤس ہے، وہاں کی چابی منی کارپیٹ کے نیچے ہے، اسے ان آدمیوں کے سامنے نکالو، مریم نے حکم دیا۔ سیف نے اس چابی کو ان آدمیوں کے سامنے نکالا اور لاک کھول کر اندر چلا گیا۔ سیف اب دھیان سے سنو، سامنے کی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اسے کھول کر اپنی رائٹ طرف کمرے میں گھس جاؤ۔ مریم کو ایسا ہی تو انٹیلیجنس آفیسر نہیں کہا گیا تھا۔ سیف فوراً اسے کمرے میں چلا گیا۔ سیف وہاں ایک تصویر ہے لکڑی کی، اس تصویر کے سینٹر کو پریس کرو۔ مریم کے کہنے پر سیف نے اس تصویر کے درمیان پریس کیا۔ اس کے دباتے ہی ایک خفیہ دروازہ کھلا، سیف اندر چلا گیا۔ وہ دروازہ خود ہی سیف کے اندر جاتے ہی بند ہو گیا۔ مریم نے اس پروگرام کو ایسے ہی تھا۔ سیف اب وہاں پر ریڈ بٹن دباؤ، مریم کے کہنے پر سیف نے ریڈ بٹن دبایا۔ اس کے ایسے کرتے ہی گھر میں لگے کیمرے آن ہو گئے۔ مانیٹر پر باہر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ سیف کو وہ آدمی نظر آئے جو گھر میں گھس چکے تھے۔ سب مریم کی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ وہ آدمی سیدھا چھوٹے گیٹ کی طرف بڑھے اور مریم نے کھلوایا تھا۔ سیف سے وہ گیٹ باہر کی طرف کا تھا، اس لیے ان آدمیوں کو لگا سیف اس گیٹ سے بھاگ گیا سالہ، لیکن اسے پکڑنا ہوگا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ ہمارے بارے میں یہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں صفدر صاحب کو فون پر بتاتا ہوں، ایک ہٹا کٹا آدمی بولا۔ سیف پیلا بٹن دباؤ، مریم نے کہا۔
सैफ के वो बटन दबाते ही वो आदमी जहाँ कर रहे थे उनके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आकर गिरा। उसकी निचली सतह इतनी शॉर्प थी कि वो ज़मीन पर धंस गई। वो आदमी इस पिंजरे में कैद हो गए। वो पिंजरा इतना बड़ा था कि वो आदमी मोटे होने के बावजूद इसमें भाग भाग कर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। कौन हरामखोर है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने अभी आदमी चीखा। वो एकदम से नेटवर्क ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो लोग सफदर चौधरी को कॉल कभी ना मिला सके। साबित हुआ मरियम की मास्टरमाइंड प्लानिंग फिर जीत गई। सह बात सुनो, वहाँ पर लगे नीले बटन को दबाओ जल्दी, मरियम ने कहा। सैफ के वो बटन दबाते ही उसके पिंजरे की डंडों को अंदर बने होल से एक स्प्रे निकला, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो गए। सैफ, तुम और सोहा भी इन आदमियों को उठाओ और टॉर्चर सेल में लिए जाओ। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ इस चुड़ैल को लेकर। मरियम ने कहा। ओके, मैं लेकर जा रहा हूँ। मरियम ने कहा, तुम वहीं आ जाना। सैफ ने कहकर करने का काल काट दी। बिला शोभा मरियम की प्लानिंग बहुत कमाल थी। कॉल काटने के बाद सैफ अपने चेहरे पर से नकली चेहरा उतारा जो उसने लैला को ट्रैप करने के लिए पहना था। इस चेहरे की स्किन जहरीली थी, इसलिए लैला पैरालाइज हो गई थी। वो आदमी इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधे हुए थे जब मरियम और सैफ अंदर आए। सैफ, इन सब को शर्ट उतार कर साइड पर फेंक दो, मरियम ने हुक्म दिया। सैफ ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मरियम झुंझलाकर बोली। डोंट टेल मी मरियम, क्या तुमने इनकी इज्जत लूटनी है? सैफ बड़ी मासूमियत से बोला, जबकि मरियम को इस वक्त वो जहर लगा। कैन यू प्लीज़ बी सीरियस इन दिस मैटर? मरियम एक एक लफ्ज़ छुपाकर बोली। सैफ ने अपना गला तर किया, इसे मज़ीद बगैर कुछ कहे इन आदमियों की शर्ट उतारी। लेकिन उनके गलों में एक ऐसी लॉकेट देखकर वो समझ गया कि मरियम ने इनकी शर्ट क्यों उतरवाई है। ये लॉकेट देख रहे हो ना? मरियम ने पूछा। हाँ, ये सफदर चौधरी ने इसलिए इनको पहनाए ताकि ये लोग कभी हमारे हाथ भी लग जाएं तो उनको इस लॉकेट से झटके से देकर मार दे, ताकि इसके सबूत हमारे हाथ न लगे। सैफ ने सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा। जी बिल्कुल। मरियम ने वो लॉक की लकड़ी के टुकड़ों से खींच कर उतारे। सैफ, इनकी शर्ट्स जला दो, मरियम ने गुस्से से कहा। वो क्यों? सैफ ने कहा, क्योंकि शर्ट्स के बटन में कैमरेज लगे हुए हैं जो हमारी आवाज़ें भी उनको पहुंचा सकते हैं। मरियम ने इसके कान में सरगोशी की। सैफ ने फ़ौरन शर्ट्स को आग लगा दी। अब आगे देखिए, आगे होता है। थैंक यू।